گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مبارک کلام سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی ہم اسی سلسلے میں کرتے ہیں۔ آج کا کلام بھی بہت خوبصورت ہے الحمدللہ۔ آج ہمارے سلسلے میں ابو بنتین حافظ حسان عطاری بھائی بھی تشریف فرما ہے، مرحبا کہتے ہیں ان کو سلسلے میں۔ آج کلام ماشاءاللہ بڑا یونیک، بڑا پیارا کلام ہے۔ کلام کون سا ہے؟ گناہ گاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام ہے۔ آئیے مشکل الفاظ کے کچھ معنی اور پھر اس کی کچھ شرح سمجھتے ہیں۔ ہاتف کس کو کہتے ہیں؟ غیبی آواز کو۔ نوید سے مراد یہاں خوشخبری ہے، اور خوش معالی اچھا انجام۔ یہاں سا سے مراد احمد سا والی ہے، سا سے مراد مثل، ان جیسا۔ اب ذرا اس شعر کا مطلب سمجھیے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کو ہاتف غیب سے، یعنی غیبی فرشتے نے یہ نوید مسرت اور خوشخبری سنا دی ہے کہ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہ گاروں، تمہارا تو کام بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا اچھا انجام لکھ دیا ہے۔ تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری شفاعت کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ذات نے کمر کس لی ہے۔ بس ابھی فیصلہ ہوگا اور تم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت کے باغات میں ہوگے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ، رب نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ایسا عطا کیا جائے گا کہ محبوب تجھے تیرا رب راضی کر دے گا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ تو سبحان اللہ، اس شعر میں گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شفاعت کا تذکرہ ہے کہ اے گناہ گاروں، تمہاری تو بن آئی ہے کہ تمہارے آقا ایسے نرالے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بھی تو اسی طرح کی بات فرمائی نا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیز گاری واہ واہ۔ نبی پاک موجود ہیں تو پھر کس بات کا ڈر ہے؟ سبحان اللہ، شفاعت کا تذکرہ کرنا امام اہل سنت کا ایک نیا انداز۔ سنی اور ایمان تازہ کیجئے۔ گناہ گاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد ساوالی ہے۔ گناہ گاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، گناہ گاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا اگلا شعر سنیے گا۔ قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الفاظ کا کیسا خوبصورت ذخیرہ ہے۔ دو بار اللہ والی ہے استعمال کیا ہے، مگر الگ انداز سے، ایک انوکھے انداز سے۔ آئیے ذرا سمجھتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی۔ قضا کہتے ہیں تقدیر کو، قسمت کو اور موت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب والی کہتے ہیں آقا کو، اور والی والا سے مؤنث ہے، یاد رکھیے گا۔ جو دوسرا والا والی ہے یہاں والا سے مؤنث ہے، یعنی اب اس کا کچھ معنی سمجھتے ہیں تو بات آپ کو پوری سمجھ آئے گی کہ موت تو برحق ہے، مگر اے کاش جو اس کے اللہ کے شوق حضور کی محبت میں جو جان دے دے، تو ایسوں پر تو اللہ کا خاص کرم ہے، اور یہ جان جو راہ حق میں جا رہی ہے،
یقیناً یہی جان تو اللہ والی ہے. اللہ کی راہ میں جان چلی جائے, شہادت کی موت مل جائے, سبحان اللہ. جبھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت دعا ہے, سبحان اللہ, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور مدینہ منورہ میں محبوب کے شہر میں موت عطا فرما, اور وہاں دفن بھی کیسا نصیب ہوا. حضرت عمر کی یہ دعا بھی کیسے قبول ہوئی, مدینہ منورہ میں نماز کی حالت میں آپ پر حملہ ہوتا ہے اور آپ وہیں شہید ہوتے ہیں. اور مزار پرانوار کہاں ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روضہ انور میں جلوہ فرما ہے, سبحان اللہ. اللہ نے دعا بھی کیسی قبول کی, اللہ ان کے صدقے ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے. تو سبحان اللہ, مرنا تو سب نے ہے. اعلیٰ حضرت کی تمنا دیکھیں, فرماتے ہیں اے کاش کلمے والی, ایمان والی, عافیت والی اور راہ خدا والی اللہ کی راہ میں جان جائے, دین متین اور سنتوں کی خدمت کرتے ہوئے جان جائے. اس سے اچھی جان کون سی ہے؟ تو یہ شوق ہے کہ مرنا تو ہے, مگر اللہ کرے زندگی بھی نبی پاک کی سنتوں پر, ان کے دین کی سربلندی کے لیے گزرے اور اسی کام میں زندگی چلی جائے, ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلے جائیں. بہت پیاری تمنا ہے. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. نبی پاک کی یاد میں, نبی پاک کے کام میں, دین کی سربلندی کے لیے جان جائے, اس جان جانے کا منظر بھی اور وہ موت بھی کتنی نرالی ہے, سبحان اللہ. آئیے اب اس شعر کو سنتے ہیں. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے, جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے. قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ جو ان کی راہ میں جائے, جو ان کی راہ میں جائے, وہ جان اللہ والی ہے, جو ان کی راہ میں جائے, وہ جان قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے, اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے پچھلے شعر میں دیکھا کہ اللہ والی ہے 2 بار استعمال کیا, دونوں بار معنی الگ ہے. اب لفظ ڈالی کو 2 بار استعمال کیا ہے مگر اس کا معنی بھی الگ ہے. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی, سبحان اللہ. اب ذرا سمجھیے اس شعر کو, پہلے اس کے مشکل الفاظ سمجھ لیتے ہیں. گلبن رحمت یعنی رحمت کا سرخ عمدہ پھول, گلبن کہتے ہیں سرخ عمدہ پھول کو. ڈالی سے مراد شاخ ہے, اور بو کر سے مراد کسی بھی چیز کو ہم بوتے ہیں, درخت وغیرہ کے لیے بیج بویا جاتا ہے, یہاں یہ مراد ہے. اور یہاں بنا سے مراد بنیاد, اور ڈالی ہے, اگلی ڈالی کا جو لفظ ہے اس سے مراد بنا ڈالی ہے, یعنی بنیاد ڈالی گئی ہے. وہاں شاخ مراد تھی, شاخ کو ڈالی کہا جاتا ہے, یہاں بنا ڈالی ہے یعنی بنیاد ڈالی گئی ہے. سبحان اللہ. اب ذرا اس خوبصورت شعر, ایمان افروز شعر کا معنی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کا قد انور سبحان اللہ رحمت کے سرخ گلاب کی شاخ ہے, جس کو اللہ نے کچھ ایسے پیار سے سینچا اور اپنی رحمت کا پانی دیا کہ آپ کے وجود بابرکت کو رحمت کی بنیاد بنا دیا, اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دنیا میں ہر رحمت ہر کسی کے لیے نہیں ہے, مگر اے محبوب تو ہر کسی کے لیے رحمت ہے. جس کا میں خالق و رب ہوں اس کے لیے تو رحمت ہے. کوئی شے میری ربوبیت سے باہر نہیں اور کوئی چیز تیری رحمت سے باہر نہیں. اور بندوں کو فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, یعنی نبی پاک کو رحمت للعالمین بنایا اور اپنی رحمت کے بارے میں اعلان فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. یاد رہے بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں, بہت ساری رحمتیں ایسی ہیں جو ایک حد تک رحمت ہیں, اضافہ ہو جائے, زیادتی ہو جائے تو وہ زحمت بن جاتی ہیں. ذرا سوچئے پانی رحمت ہے مگر اس حد تک
جب تک حد اعتدال میں رہے، زبردست بارش ہو، سیلاب آ جائے، گھر بہہ نکلیں اور ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، اب وہ زحمت بن جاتی ہے۔ ہوا اللہ کی رحمت ہے، ایک ہوا کی لمٹ ہے، اس لمٹ سے ایکسٹرا جب آندھی چلتی ہے وہ اکھاڑ کر لے جاتی ہے، شہر تباہ ہو جاتے ہیں، زحمت بن جاتی ہے۔ آگ رحمت ہے، ہم ہزاروں کام اس سے لیتے ہیں، مگر جب آگ بھڑک اٹھے تو شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ گویا رحمت کسی حد تک جا کر زحمت بن جاتی ہے۔ نبی پاک وہ رحمت ہیں جو فقط رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رب کی سب سے بڑی رحمت ہیں۔ نبی پاک کو کتنا ستایا گیا، طائف کے میدان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لہو لہان کر دیا گیا، اور اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتوں نے آ کر ریکویسٹ بھی کی کہ آپ حکم فرمائیں تو ہم پہاڑوں کو طائف والوں پر الٹ دیں، مگر وہاں بھی رحمت للعالمین نے دعائیں دی، خون کے پیاسوں کو معاف فرمایا۔ ہر حال میں میرے آقا رحمت ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک آپ کی رحمت کا ایک پہلو اور یاد رکھنے والا ہے، تفسیر کبیر میں ہے، اور اس احسان کے بدلے، اس رحمت کے بدلے آپ کی ذات بابرکت پر ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ حضور عالمین کے لیے تو رحمت ہیں، اور عالمین ما سوا اللہ، یعنی اللہ کے سوا سب کو عالمین کہا جاتا ہے، تو حضور فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہیں، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، زمین و آسمان کے لیے بھی رحمت ہیں، فرش و عرش کے لیے بھی رحمت ہیں۔ مگر نبی پاک کو معلوم تھا کہ فرشتے تو معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کر سکتے، میرے آقا چاہتے تو ان کے ساتھ قیام فرماتے، مگر نبی پاک نے اس گناہگار امت کو پسند فرمایا، ہمارے درمیان قیام فرمایا، ہمیں اپنا قرب عطا فرمایا۔ آج بھی مدینہ منورہ زمین پر موجود ہے، غلاموں کے لیے موقع ہے، جائیں رحمت والے آقا کے در پر حاضری دیں اور وہ رحمت کا حصہ حاصل کریں۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، تو کیا شان ہے میرے آقا کی، رب نے کیسی رحمت کی بنیاد ڈالی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار جبریل امین سے فرمایا، ذرا غور سے سنیے، فرشتوں کے سردار ہیں، اے جبریل تو بھی تو عالمین میں شامل ہے، میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، حضور آپ کی آمد سے پہلے میں اپنے انجام کے بارے میں بڑا فکر مند تھا، لیکن جب آپ تشریف لائے تو میری یہ فکر ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے، کیونکہ قرآن آپ پر نازل ہوا، میرے بارے میں قرآن میں فرما دیا۔ وہ کیا فرمایا؟ آئیے وہ آیت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کیجیے، ایسے ہے میرے آقا، دو عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہم ہی ایک نہیں ریزہ خار مدینہ۔ اس تصور میں ذرا سنیے کہ اللہ نے کیسے پیارے حبیب رحمت للعالمین کا مجھے اور آپ کو امتی بنایا ہے، تو کیوں نہ ان کی شان بیان کریں۔ میرے امام کہتے ہیں، تیرا قد مبارک گل منے رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی سے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، ہائے ہائے ہائے، خم گردن ہلالے آسمان ذوالجلالی ہے۔ کچھ مشکل الفاظ ہے، پہلے یہ سمجھتے ہیں۔ اب یہاں شان جلال حق، اللہ کے جاہ و جلال کی شان، ٹپکتی سے مراد
ٹپکنا سے مراد ہے قطرہ قطرہ گرنا، یعنی محسوس ہو رہی ہے. کسی کو کہتے ہیں اس کے چہرے سے ہی شرم و حیا ٹپکتی ہے، اس کے چہرے سے گویا نور برس رہا ہے. تو یہ استعارے ہوتے ہیں، یعنی شان جلال حق ٹپکتی ہے. سبحان اللہ، اللہ کے جاہ و جلال کی شان نظر آ رہی ہے. خم گردن ہلال، یعنی پہلی رات کے چاند کی گردن کا بل اور جھکاؤ، یعنی جو پہلی رات کے چاند کا جھکاؤ ہے یہ اس طرف اشارہ ہے. اچھا، اب ذوالجلالی یعنی بزرگی والے کی. اب چلتے ہیں شعر کے معنی کو کہ کس انداز میں میرے رضا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شرم و حیا، جس کی قرآن نے شہادت دی. میرے آقا کی یہ عادت کریمہ، قرآن نے شہادت دی کہ میرا محبوب تم سے حیا فرماتا ہے. سورہ احزاب میں آیت کا ترجمہ ہے، اعلیٰ حضرت اس کی بلندی کو یوں بیان فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کی شرم و حیا سے جلال خدا کی شان ٹپک رہی ہے، اور آپ کی گردن معلّہ کے شرم و حیا، عزت و وقار، عاجزی اور انکساری کی وجہ سے جو جھکاؤ ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سیرت طیبہ کا پہلو ہے، آقا جب چلتے میرے آقا کی گردن جھکی ہوئی رہتی، نگاہیں جھکی رہتی. سبحان اللہ، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو جو نبی پاک کی گردن کا جھکاؤ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے یوں لگتا ہے کہ جلال والے رب عز و جل کے آسمان پر پہلی رات کا چاند چمک رہا ہے، جو کہ باریک اور خمدار ہوتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت سے محبت کرنے کے ڈھنگ سیکھنے ہو تو اعلیٰ حضرت جیسے عاشق رسول سے سیکھیے. کیا خوبصورت انداز ہے امام اہل سنت کا. اس گردن کے خم کی طرف اشارہ بھی کیا تو کتنے پیاری مثال کے ذریعے کیا. اس ہلال کے ساتھ تو اعلیٰ حضرت نے کئی بار ایسی بات کی ہے، ایسے اشعار بیان کیے ہیں کہ کبھی تو نبی پاک کے مبارک ناخنوں کو کس طرح ہلال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول. کبھی تو اس ہلال کو کشکول بنا کر کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. اب اسی ہلال کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس طرح آسمان ذوالجلال پر، بزرگی والے مولا کے آسمان پر ہلال ہوتا ہے، میرے آقا کی جو مبارک خم گردن ہے وہ اس کا نقشہ پیش کر رہی ہے. شرم و حیا والے آقا ہیں. یہاں ایک میسج بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے لیے. ہمارے آقا شرم و حیا والے، ہم آقا کے غلام کہلانے والے، کیا ہمارے اندر شرم و حیا ہے، یا ہم نظریں اٹھائے اکڑ کر چلنے والے، یا معاذ اللہ بد نگاہی کرنے والے ہیں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کی سنت مبارکہ بھی ہے، اسلام کا حسن بھی ہے. مومن شرم و حیا والا ہوتا ہے. شعر بھی سنیے، اچھی نیت بھی کر لیجئے. کتنا پیارا شعر ہے. تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، خم گردن ہلالے آسمان ذوالجلالی ہے. تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، خم گردن ہلالے آسمان ذوالجلالی ہے، خم گردن ہلالے آسمان ذوالجلالی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزی کا انداز دیکھیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ایک محتاج بے وقعت، گدا تیرے سگے در کا، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پہ کچھ مشکل الفاظ ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں پہلے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے آپ کو بے وقعت یعنی بے عزت، کسی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب یہاں یہ مراد ہے کہ بے وقعت ہے، کوئی حیثیت نہیں آپ کی بارگاہ. محتاج کہتے ہیں کسی کا منگتا ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، محتاج ہو جائے. اچھا، یہاں اسی طرح آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یعنی ویسے تو یہ مشکل شعر نہیں ہے، لیکن یہ فقیروں کا آپ نے انداز دیکھا ہوگا. نبی پاک کی بارگاہ میں کس طرح فقیرانہ انداز میں گدائی کا انداز اختیار کیا ہے. اور یہی وہ معراج ہے جو عاشق کی معراج ہوتی ہے کہ محبوب کے در پر اپنی تمام حیثیتوں کو ختم کر دے اور اس در کا گدا بن جائے. کیونکہ یہی اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا، کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. نبی پاک کے در کے جب گدا بن جائے نا، پھر وہ مل جاتا ہے جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتا. تو یہاں وہ انداز ہے جو دیکھا ہوگا آپ نے، جب کوئی فقیر کسی مالدار کے پاس جاتا ہے، دنیاوی فقیر بھی ہوتا ہے، اللہ آپ کی خیر فرمائے، آپ بہت سخی ہیں، آپ بہت عالی شان ہیں، میں کچھ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا عاجزی اختیار کی ہے
کہ میں ایک محتاج بے وقعت، میری کوئی حیثیت نہیں آقا، میں آپ کے در کا محتاج، اور گدا تیرے سگے در کا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو در کے کتے ہیں میں ان کا بھی غلام ہوں۔ آقا میں آپ کے در کے کتوں کا غلام، آپ کے غلاموں کا غلام، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، مانگا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ گدائی والا انداز اختیار کیا۔ اور اعلیٰ حضرت سبحان اللہ نبی پاک کے در کے کتوں سے پیار کتنا فرماتے، ایک مقتے میں تو کمال کر دیا نا اعلیٰ حضرت نے، سکھا رہے ہمیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے، یعنی نبی پاک کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا انداز یہ بزرگوں نے کئی موقعوں پر اپنایا ہے۔ سبحان اللہ، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بھی ایک بڑا پیارا شعر ہے نا، آپ آقاؤں کے آقا، آپ ہیں شاہ انام، یا رسول اللہ میں ہوں آپ کا ادنا غلام۔ نبی پاک کے دربار میں جب بھی جائے نا، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حاضری نصیب فرمائے، اپنے آپ کو بالکل جس کو کہتے ہیں فلیٹ، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، آقا جھولی پھیلائے، گدا حاضر ہے، بھکاری حاضر ہے، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس۔ اگر یہ انداز ہوگا تو انشاءاللہ ضرور جھولی بھر دی جائے گی۔ ایک اور خوبصورت شعر ہے نا، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔ یہی انداز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ میں ایک محتاج بے وقعت، گدا تیرے سگے در کا، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے۔ میں ایک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگے در کا، میں ایک محتاج بے وقعت گدا تیرے سگے در کا، تیری سرکار والا ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا شعر ذرا سنیے گا، نبی پاک کیسے کریم ہیں، اس شان کریمانہ کی طرف اشارہ ہے۔ عموم بے گناہی جرم شان لا ابالی ہے۔ ذرا سمجھیے گا اس شعر کا معنی، کچھ مشکل الفاظ ہیں مگر کمال کا شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے بخشش پسندی، یعنی جو مشکل لفظ ہے اس کے معنی ہے معافی کی پسندیدہ عادت، آپ کی عادت ہے بخشش کرنا، معاف کر دینا۔ اچھا، عذر جوئی، معذرت قبول کرنے کی شان، یعنی کوئی عذر لائے تو عذر بھی قبول فرماتے ہیں۔ توبہ خواہی، توبہ کرنے کی عادت، یہاں اس سے یہ مراد ہے۔ اچھا، عموم سے مراد عام ہے، جرم سے مراد گناہ ہے، اور لا ابالی سے مراد بے پرواہی ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے رحیم و کریم آقا، آپ کی عادت مبارکہ تو یہ ہے کہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، معذرت قبول کرتے ہیں، گناہ گاروں کی توبہ کو قبولیت تک پہنچانے میں کرم فرماتے ہیں، ان کی توبہ قبول کرواتے ہیں۔ تو اس لیے تو آپ کا گناہ گار امتی بہت سارے گناہوں کے باوجود دل میں یہ امید لیے بیٹھا ہے، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ تو سبحان اللہ، نبی پاک ایسے کرم فرما ہیں کہ گناہ گار امتیوں کو بھی آس لگی ہے کہ آقا ضرور کرم فرمائیں گے، ان گناہ گار امتیوں کو انشاءاللہ اپنے کرم سے جنت میں لے کر جائیں گے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں کہ دوزخ میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ آقا ہیں تو بڑی امید ہے۔ تو انشاءاللہ اسی امید پر اعلیٰ حضرت نے کیا شاندار شعر لکھا ہے، تیری بخشش پسندی، عذر جوئی، توبہ خواہی سے، عموم بے گناہی، جرم شان لا ابالی ہے۔ تیری بخشش پسندی، عذر جوئی، توبہ خواہی سے، تیری بخشش پسندی، عذر جوئی،
عموم بے گناہ بھی جرم شان لاابالی ہے، عموم بے گناہ بھی جرم شان لاابالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ خوبصورت انداز میں چار یاروں کا تذکرہ ہے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، تیرا سروے سہی اس گلبنے خوبی کی ڈالی ہے۔ سبحان اللہ۔ چار یاروں کا تذکرہ بھی ہے۔ اب ذرا اس کے مشکل الفاظ کے کچھ معنی سمجھتے ہیں۔ یہاں سروے سہی سے مراد شمشاد اور صنوبر کا بالکل سیدھا درخت، سروے سہی سیدھا درخت۔ اچھا، اب یہاں خوبی کس کو کہتے ہیں؟ حسن کو، اچھی صفت کو۔ کیا شاندار اشارہ ہے چار یاروں کی طرف، اور کتنے پیارے انداز میں ہے۔ امام کہتے ہیں، اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا سرف جیسا قد انور اس باغ قدس کے سرخ گلاب کی حسین و جمیل ٹہنی ہے، جس میں سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسی بلبلیں چہک رہی ہیں، اور باغ آپ کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، اس سمت علی، اس سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ کیا خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت نے چار یاروں کی شان بھی بیان کی، اور ان چار یاروں کے درمیان نبی پاک، سبحان اللہ، انہی کا تو فیضان ہے یہ چار۔ کیا شاندار انداز ہے، ذرا سنیے گا۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، تیرا سروے سہی اس گلبنے خوبی کی ڈالی ہے۔ ابو بکر عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، ابو بکر عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، تیرا سروے سہی اس گلبنے خوبی کی ڈالی ہے، تیرا سروے سہی اس گلبنے خوبی کی ڈالی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت نے مکتب کمال کر دیا ہے۔ نبی پاک سے تو محبت ہے، مگر آقا کی آل سے بھی کیسی محبت، اور سبحان اللہ اپنے پیر و مرشد یعنی سیدی غوث اعظم سے والہانہ پیار کرتے۔ کئی مقتوں میں اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ آپ کو وہ مقطع تو یاد ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کیا شاندار بات لکھتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اب یہاں کیا پیاری بات عرض کر رہے ہیں، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدام معالی ہے۔ سبحان اللہ۔ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو یہ گینا کی طرف اشارہ ہے، یاد رہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جائے ولادت ہے، جس شہر میں میرے غوث پاک کی ولادت ہوئی، وہ گیلان شہر تھا، مگر یہاں مراد بارگاہ آستانہ عالیہ، غوث پاک کی مزار پر انوار، غوث پاک کی ذات مراد ہے کہ وہاں سے پیغام آ جائے۔ اچھا، اب خدام سے مراد یہ خادم کی جمع ہے، یعنی نوکر، خدمتگار۔ معالی اس سے مراد بلندی۔ اب اعلیٰ حضرت کی کیا شاندار غوث پاک سے محبت ہے، کیا پیارا انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ اے رضا، تو گدائے در مصطفیٰ ہے، گدائے غوث الورا ہے، تیری قسمت اس لمحے بدل جائے گی جب محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لا مکانی، شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کے دیس سے ٹھنڈی ہوا چلے، اور اس میں تیرے لیے غوث پاک کے دربار سے یہ لقب ہو، یہ خطاب ہو کہ ہاں اے احمد رضا، واقعی تو ہمارے دربار معلیٰ کے خادموں میں سے ہے، ہم نے تجھے اپنے سگوں میں قبول کر لیا۔ اعلیٰ حضرت جب بھی غوث پاک کی بات کرتے ہیں نا، وہ عاجزی کا انداز ہے۔ کہیں کہتے ہیں نا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہی انداز یہاں التجا ہے کہ بس غوث پاک اپنے غلاموں میں قبول کر لیں تو قسمت بدل جانی ہے، کیونکہ ان کے غلاموں کی خیر ہے۔ لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کو آپ کو معلوم ہے کیسا مقام غوث پاک کے دربار سے ملا۔ کئی بزرگوں نے خواب دیکھا، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا
اور غوث پاک نے فرمایا احمد رضا بریلوی ہندوستان میں میرے نائب ہیں۔ غوث پاک نے انہیں ہندوستان میں نائب فرمایا، اور یہ خواب انہوں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت کی حیات میں آ کر سنایا کہ میں نے غوث پاک سے یہ سنا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کو بھی اسی طرح کا خواب آیا، غوث پاک نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو فرمایا، آپ فرماتے اس کے بعد میرے دل میں احمد رضا اعلیٰ حضرت کی جو قدر و منزلت ہے وہ اور بڑھ گئی۔ تو کیا بات ہے، ان کو غوث پاک سے والہانہ پیار ہے، اور غوث پاک کو اپنے مرید سے کتنا پیار ہے، کیسی نگاہ خاص ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیضان غوث کس طرح اعلیٰ حضرت دنیا بھر میں پھیلا رہے ہیں، ان کے قلم کے ذریعے آج دنیا بھر میں غوث پاک کا یوں سمجھیے فیضان جاری ہے۔ تو کیا شاندار التجا ہے، کیا پیاری بات ہے۔ اور واقعی اعلیٰ حضرت ویسے بھی مقطع میں اتنے کلام دیا کرتے ہیں، فرماتے رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے۔ رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلا سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے۔ گناہگاروں کو ہاتف سے نوید خوشمعالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ واقعی کچھ اشعار، کچھ کلام بہت مشکل ہیں، مگر جب سمجھ جاتے ہیں، اس کی پرت کھلتی ہے، شرح سامنے آتی ہے، تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے امام عشق و محبت کی۔ اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، ہم سب کو فیضان رضا سے متمتع فرمائے۔ مدری چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا اور اس کی برکتیں لوٹنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔